بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور بہت ہی اندوہناک سٹوری ہے، ایک ایسی سٹوری جو دل دہلا دینے والی سٹوری ہے، اور وہ سٹوری ہے جناب کہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب اسلام آباد کے سری نگر ہائی وے پر، جس کا پہلا نام کشمیر ہائی وے تھا اب سری نگر ہائی وے ہے، اس کا اینٹی ٹیررسٹ فورس یعنی انسداد دہشت گردی فورس کی کارروائی اور فائرنگ سے G10 اشارے کے قریب ایک طالب علم اسامہ ندیم ستی نامی ایک طالب علم کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ پولیس کا موقف آیا، پھر اس کے بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی۔ اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے پولیس کے موقف کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، اور پھر اس کے بعد جو اسامہ ندیم ستی کے والد کا جو موقف آیا، اس موقف نے بہت کچھ کھول کے رکھ دیا۔ اس موقف نے اندر کی کہانی بتا دی، حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ وہ موقف کیا ہے؟ بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب اس میں حکومت کا قصور، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں سسٹم کا قصور، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں لیک آف ٹریننگ، بہت سارے اور بھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ لیکن جو اسامہ ندیم ستی، اس طالب علم کے والد جو ندیم ستی ہیں، ان کا جو موقف آیا، اس نے تو بہت کچھ ہی مشکوک کر دیا۔ اس نے تو دل دہلا دینے والے کہ یہ محافظ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، کیوں کیا ایسا، یہ ذرا سنیے گا۔ اچھا جی، تو یہ ایک واقعہ پیش آیا، یعنی جمعہ اور ہفتہ کے درمیانی شب۔ کہاں پر پیش آیا؟ اسلام آباد میں۔ جی ہاں، یعنی کسی دور دراز ایریا میں نہیں، ہم تو کہتے ہیں نا یہ پولیس وہاں اور پوچھ گچھ نہیں، کیپٹل میں۔ یہ وہ واقعہ پیش آیا کہ جہاں وزیر داخلہ صاحب بیٹھ کے جناب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ نواز شریف کا پاسپورٹ فلاں تاریخ کو منسوخ کر دیا جائے گا، اور انہی سے سوال ہوتا ہے کہ جناب وہ پرویز مشرف صاحب کا پاسپورٹ ان کا کیوں نہیں منسوخ کیا، تو پھر ان کے پاس آئیں بائیں شائیں کے کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہی وزیر داخلہ صاحب اب ذرا بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے اسلام آباد کے دل میں، یہ کیپٹل سٹی میں یہ ایسا ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ چیف کمشنر اسلام آباد نے انکوائری کا حکم دیا، اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ رانا محمد وقاص صاحب کو انکوائری کریں گے وہ۔ اچھا جناب، تو اسلام آباد میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی متعدد واقعات اس طرح کے پولیس ناکوں پہ ہو چکے۔ جناب نئے وزیر داخلہ صاحب شیخ رشید صاحب نے ناکے بھی ختم کیے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ذرا پولیس کا موقف کیا ہے، پوسٹ مارٹم نے اس موقف کی کس طریقے سے دھجیاں اڑائیں، اور پھر جو جاں بحق طالب علم ہیں ان کے جو والد صاحب کا موقف ہے، وہ کیا موقف ہے؟ وہ موقف بہت کچھ بتا رہا ہے اور بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ جو پولیس کی قربانیاں ہیں وہ بھی لائق تحسین ہیں، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن وہ قربانیاں کسی کو یہ لائسنس نہیں دیتی کہ اس طریقے سے آپ ٹارگٹ کلنگ کریں۔ یہ میں ٹارگٹ کلنگ کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا، ان کے والد کا موقف بھی ذرا سنیے گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ انکوائری کہاں جاتی ہے، کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، ایسی انکوائریاں اب واقعہ سانحہ ساہیوال جو ہوا، اگر اس کی انکوائری بھی صحیح طریقے سے ہوئی ہوتی، اگر ذمہ داران کو سزا ملی ہوتی، تو پھر ایسے واقعات نہ ہوتے۔ دیکھیں کراچی میں بھی کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، کراچی میں ایون رینجر نے بھی وہ سرفراز شاہ والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا وہ بھی، لیکن وہ واقعات لگتا ہے کہ کسی دشمنی یا انا کا نتیجہ نہیں تھا۔ یہ جو واقعہ خاص طور پہ اس طالب علم کے جو والد کے بیان کے بعد، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ والد کا بیان، اس سے مجھے بڑا ایک یوں سمجھ لیں کہ کسی چیز نے کلک کیا ہے۔ پھر مجھے لگا کہ یہاں پہ نہ تو کوئی حکومت کی غلطی، نہ یہاں پر کسی قسم کا جو ہے نا آپ یوں سمجھ لیں کہ نہ تو کوئی جو ہے نا سسٹم کی غلطی، نہ کوئی ٹریننگ کی غلطی، یہ بلکہ انا کی تسکین ہے۔ انا کی تسکین کے لیے یہ کیا گیا ہے جو ان کے والد کا بیان آیا ہے۔ کس طریقے سے؟ پہلے میں پولیس کا موقف بتانے لگا ہوں۔ جناب پولیس یہ کہتی ہے کہ ڈکیٹی کی کال موصول ہوئی کوئی قریبی علاقے سے، گاڑی گشت پہ تھی، تو ہم نے دیکھا کہ کالے شیشوں والی گاڑی، حالانکہ کشمیر ہائی وے یا سری نگر ہائی وے جو آج کل اس کا نام ہے، اس پر متعدد ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہوتی ہیں، تو پتہ نہیں ان کو خواب آیا
یا پتہ نہیں وہ تو جو نظر آ رہی ہے گاڑی وہ کو کالے شیشوں والی گاڑی بھی اس طرح سے نہیں ہے، پتہ نہیں ان کو الہام ہوا پولیس کو کہ یہی گاڑی ہے جو ڈکیٹی کر کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کال موصول ہوئی اور پتہ نہیں کس کو کال گئی، اور اس کال کا ڈیفینیٹلی ریکارڈ بھی ہوتا ہوگا کہ وہ کہاں سے آئی کال اور ڈکیٹی کی کال، اور ان کو الہام ہوا کہ بس یہی گاڑی ہے جو فلاں علاقے سے ڈکیٹی کر کے آ رہی ہے۔ اس میں بیچارہ وہ طالب علم جو کہ خود ایک یونیورسٹی میں اپنے دوست کو چھوڑ کے واپس آ رہا تھا، اور یہی ذرائع بتا رہے ہیں، میڈیا بتا رہا ہے، اس گاڑی کو جناب پولیس کہتی ہے کہ روکنے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں رکا، پیچھے گئے، اس کا پیچھا کیا گیا، اور پھر جناب فائرنگ کی گئی، ٹائروں میں فائر کیے گئے، اور 2 فائر اتفاق سے اوپر لگ گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو جا لگے، اور ساتھ ہی یہ بھی غلط بیانی کر دی کہ گاڑی کے اندر سے بھی پولیس پر فائر کیے گئے۔ یہ اتنا مضحکہ خیز بیان ہے، یہ اتنا مضحکہ خیز، اور یہ ستم ظریفی ہے، اتنا جھوٹ پر مبنی موقف ہے کہ اللہ کی پناہ۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں، اب آپ آئیں ذرا پوسٹ مارٹم رپورٹ پر۔ 22 گولیاں چلائی گئیں، 22 گولیاں، ٹھیک ہے۔ اب 22 گولیاں چلائی گئیں، اس لڑکے کے سر، چہرے اور چیسٹ پر گولیاں لگیں، سیدھی گولیاں ماری گئیں، اس کی ونڈ سکرین پر، گاڑی کی ونڈ سکرین پر سامنے سے گولیاں چلائی گئیں، جیسے دشمن پہ چلائی جاتی ہیں، جیسے ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے۔ گاڑی سے کسی قسم کا کوئی ویپن برآمد نہیں ہوا، تو گاڑی سے فائرنگ کیسے ہوئی ہے؟ تو یہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے اس کی باقاعدہ تصاویر آ گئی ہیں کہ سر پہ گولیاں لگی ہیں، چہرے پہ گولیاں لگی ہیں، چھاتی پہ گولیاں لگی ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے ذرا کہ اس لڑکے کو کس طریقے سے بری طرح سے ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا، اور ان کا نام ہے اسامہ ندیم ستی۔ اب آ جائیں جناب ان کے والد کے موقف پر۔ ان کے والد نے کیا بتایا؟ ان کے والد نے بتایا میڈیا کو کہ بیٹے نے بتایا کچھ دن پہلے، یعنی بیٹے سے پتہ چلا، بیٹے کے حوالے سے ان سے بات ہوتی، ظاہر ہے والد ہے تو ان کی بیٹے سے بات، انہوں نے کہا کچھ دن پہلے ان کی پولیس سے تو میمو ہوئی کسی بات پہ، تو میں، اور پولیس سے تلخی ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، اور پولیس اہلکاروں نے اسے کہا تھا، دھمکی دی تھی کہ اب ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ وہی مزہ چکھایا جناب انہوں نے۔ اب یہ بات کچھ لوگ کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا پر بھی، کچھ لوگ کر رہے ہیں مختلف انداز میں میڈیا پر بھی کہ جناب یہ ٹریننگ کا فالٹ ہے، یہ جناب سسٹم کا فالٹ ہے، کچھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں تنقید برائے تنقید کا قائل نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں حکومت قصوروار ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر سانحہ ساہیوال کی صحیح انکوائری کر دی جاتی، اگر وزیر اعظم صاحب جو فرما رہے تھے کہ میں فلاں ملک کا دورہ کر کے آؤں گا تو پتہ نہیں میں کیا ان کے ساتھ کر دوں گا، تو حالت تو پھر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو ان کے پاس چل کے تعزیت کے لیے بھی نہیں گئے، انہوں نے تو تعزیت کے لیے بھی انہیں غالباً وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پتہ نہیں گورنر ہاؤس جا کے لاہور بلا لیا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ایسے سانحات کی انکوائری صحیح کی جاتی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کیا کلا بازیاں، کیا کلٹیاں کھائیں وزراء نے، پنجاب حکومت نے، کبھی ایک وزیر ایک بیان دے رہا ہے، دوسرا وزیر دوسرا بیان دے رہا ہے، ان بیچاروں کے مارے بھی گئے، دہشت گرد بھی انہی کو بنا دیا، اور پھر اس کے بعد جناب کبھی کوئی پریشر ڈال رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ پریشر ہے، کسی نے پریشر ڈالا، وہ سارے کیس کو ایک پری پلانڈ انداز میں چلان میں خراب کر کے جب عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے تو بری ہونا ہی تھا۔ انہوں نے تو پھر لوگ کہتے ہیں نا پھر عدالتوں میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پہلے سے چلان میں خراب کر کے اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا اندوہناک واقعہ ہے کہ یہ نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مارے ٹائروں میں گولیاں اور وہ چوک کے آگے لگ جائیں اس کو، جو گاڑی چلا رہا ہے بچہ یا ڈرائیور، اس کو لگ جائیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹریننگ پہ یہ قوم کا ہزاروں
اور لاکھوں روپے یہ جو خرچ ہو رہے ہیں قوم کے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طریقے سے، یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ کیا صورتحال ہے کہ اس طریقے سے جب آپ اتنے ہی نہلے ہیں، آپ اتنے ہی نالائق ہیں کہ جب اس طریقے سے فائرنگ ہو اور ٹائروں میں آپ مارے اور وہاں سے خطا کر کے فائر جو ہے نا جا کے ڈرائیور کو اوپر جا لگیں، لیکن وہ نہیں، یہ معاملہ یہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے جناب کہ آپ نے فائرنگ سیدھی کی، آپ نے اپنی انا کی تسکین کی، اس بچے کے ساتھ آپ کی تلخ کلامی ہوئی، آپ نے اسے دھمکی دی مزہ چکھانے کی، آپ نے وہی مزہ چکھایا، آپ نے مزہ چکھایا اس کو کہ یہ آپ نے مزہ چکھایا۔ اور وزیر داخلہ صاحب آپ بیٹھ کے، پہلے بھی وزیر داخلہ صاحب نے یہ کہ جب وہ وزیر ریلوے تھے وہ ریلوے پہ بات نہیں کرتے تھے، باقی ہر شے پہ بات کرتے تھے۔ اسی طرح سے وزیر داخلہ صاحب آپ کو امن و امان پہ بات کریں، آپ بات کرتے ہیں نواز شریف کے جناب ہم جو ہے نا پاسپورٹ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، 16 فروری سے آنورڈ ہم اس کے پاسپورٹ کو منسوخ کر دیں گے، بس یہ کہتے ہیں۔ یہ تو اپوزیشن تو یہ ہو جائے گی، یہ اپوزیشن تو ٹھوس ہو جائے گی، یہ اپوزیشن تو بالکل پی ڈی ایم، آپ کے سر پہ پی ڈی ایم سوار ہے، آپ کو سیاسی بیانات اور جو ہے نا اس طریقے سے شغلیہ بیانات، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا آپ کی ذمہ داری جو پرائم ریسپانسبلٹی ہے وزیر داخلہ کی امن و امان کی، اب آپ انکوائری، آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، اب آپ انکوائری کرا کے دکھائیں، آپ میرٹ پہ انکوائری کرا کے دکھائیں۔ یہ جو ساری مشکوک صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کو اب آپ اندازہ کریں کہ ایک ہوتا ہے نا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوتا ہے، لیکن اس طریقے سے ایک جوان بچہ، ایک جوان لڑکا بے گناہ، بے قصور، اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو، اس کا کوئی جرم بھی نہ ہو، اور ریاست اس طریقے سے اسے مار دے اور ریاست کے ادارے اسے اس طریقے سے مار دیں، تو پھر ان کے والدین کیا کہیں گے؟ وہ کیا پاکستان، آپ اندازہ کریں کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا؟ یہ جوان بچہ جو 21-22 برس کا ہے، جب اس کی اس طریقے سے لاش جائے گی والدین کے پاس اور کہا یہ جائے گا کہ ریاستی اداروں نے اسے مار دیا ہے، یعنی محافظوں نے اسے مار دیا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اسے مار دیا ہے، جو کہ امن و امان کے قائم کرنے کے ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے مار دیا ہے، اب وہ کیا، اس کا تاثر کیا جائے گا؟ اس کا کیا تاثر جائے گا کہ کس طریقے سے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کے لیے بھی، ان کے افسران کے لیے بھی، یہ انتظامیہ کے لیے بھی، خود گورنمنٹ کے لیے بھی، یہ بچہ پی ٹی آئی کا کارکن تھا، یہ بچہ خود تحریک انصاف کا کارکن تھا، تو تحریک انصاف کے لیے بطور پارٹی بھی اور تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ اس کا چلان نہ خراب ہونے دیں، اس کی انکوائری نہ خراب ہونے دیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈی آئی جی آپریشن کے لیے، آئی جی اسلام آباد کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ یہ اس چیلنج پر پورا اتریں، قوم کو اعتماد میں لیں اور ایک ایک سیکنڈ کی خبر دیتے رہیں، ان کے والدین کو بھی ان کا حق ہے ان کو سیٹسفائی کریں، اور جو اس طریقے کے ملزمان ہیں، جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان کو ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائے، تاکہ آئندہ اس طرح کی یہ کوئی سسٹم کا فالٹ نہیں ہے، یہ کوئی لیک آف ٹریننگ نہیں ہے، یہ کوئی ٹریننگ کا فالٹ نہیں ہے، یہ تو میلافائڈی انٹینشن ہے، یہ تو جرم ہے، جرم، یہ تو انا کی تسکین ہوئی ہے۔ اگر اس طرح سے واقعی ان کے جیسے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ روز پہلے بچے کو اس طرح سے دھمکی دی تھی کہ ہم تجھے مزہ چکھائیں گے، اور یہی مزہ چکھایا ہے، تو یہ ذمہ داری ہے آپ گورنمنٹ کی، آپ ریاست کی رائفلز کو اس طرح سے انا کی تسکین اور پرسنل دشمنی اور پرسنل گرج کے اور اس طریقے سے اپنا پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے آپ کسی کی جان لے لیں، یہ تو بہت ہی ظلم ہے۔ وہ خداوند کریم دیکھ رہا ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی کی اس طریقے سے اپنی انا کی تسکین کے لیے جو ہے نہ اس کو کوئی قصور نہ کچھ، ایک بچہ ہے جو کہ اس طریقے سے، جس طریقے سے آج آپ اس بچے کی لاش گئی اس کے والدین کے پاس، اور وہ کوئی ہو نا دشمنی کی بنیاد پہ اسے کوئی نان سٹیٹ ایکٹر مار دے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ان کی کوئی پرسنل لڑائی ہو جائے، وہ ایک الگ ایشو ہوتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے۔ لیکن جب ریاست کے شہریوں کے، جب ایک شہر کے، جب عوام کے محافظ یہی کام کرنا شروع کر دیں، تو پھر بندہ کدھر لے کے جائے گا التجا، بندہ کی درخواست کدھر لے کے جائے گا، وہ کس کے پاس جائے گا جب ریاست کے محافظ ہی یہ کام کرنے لگے؟ امید ہے آپ کو ویڈیو
پسند تو آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی مجھے یہ نہیں پتا، قابل غور ضرور ہے، اس پہ سوچئے گا ضرور۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔